ترجمہ کچھ بہت عمدہ ہے. کچھ کمنٹس اور سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں. پہلے میں کمنٹس کی بات کروں. فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ ہمارے تمام پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں. وہ آپ نے جو چیخوں والی بات کہی تھی, انہوں نے کہا واقعی قوم کی وحشت بالکل واضح ہے. تو وہ آپ کی بات کو انہوں نے سیکنڈ کیا ہے. اس کے بعد محمد اکمل کہتے ہیں بہت زبردست راشد صاحب. اور آپ کی جو سفر نامہ ہند ہے وہ والدہ کو پسند ہے, انہوں نے کمنٹ کیا ہے سفر نامہ ہند کو دوبارہ چھاپ کر بہت بہترین کام کیا ہے. اور میں کہنا چاہوں گا کہ سفر نامہ ہند انشاءاللہ ادیب آن لائن کے لیے بھی ہم اس کو تیار کروا رہے ہیں, بہت جلد اویلیبل ہوگی. اور اس کے علاوہ حیرت کدا کی تعریف آئی ہے, شکار اور آصف کی تعریف آئی ہے بہت زیادہ. اور صبا کہتی ہیں بہت خوب راشد اشرف صاحب کا اردو کے سلسلے میں کام قابل تحسین ہے. اچھا, ایک سوال میرے پاس فضل الرحمان صاحب کا ہی ہے. مزید شکار اور شکاریات تو شاید ہماری آنے والی نسلیں زیادہ نہ دیکھ سکیں, تو شکاریات کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا اس ادب کو فلموں میں ڈھالا جائے جیسا کہ فصیح نے شروع میں مثال دی جو کہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے, یا کچھ اور؟ اس کا جواب کیا دینا چاہیں گے؟ نہیں, دیکھیے سوال تو ایسے بے شمار لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کلچر کو اور ایک جو ہمارا ماضی ہے اور یہ باتیں ہیں ان کو یا تو یعنی فلم کے پردے پہ ہم پیش کر سکیں یا ان کو کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جناب یہ آپ بھی شاید اس سے اتفاق کریں گے, ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے اس میں تو کوئی, لیکن سرمایہ اس کے لیے خاصا, اور اس کے لیے موضوع پہ گرفت, اس کے لیے لوکیشنز, کاسٹنگ تو چلیے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ آپ وہ اس ماحول میں اور اس یہ اتنا آسان نہیں ہے. جیسے اب ہمارے پاس جسے وہ انگریزی میں بینچ مارک کہتے ہیں, تو شاید آپ کے بھی ذہن میں وہی ہو اور بیشتر لوگوں کے بھی, جس نے گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس دیکھی ہے تو وہ معیار تو اس کا وہ مقرر, ایک پیمانہ تو مقرر ہو گیا. بالکل صحیح کہا. اب وہ ٹیکنالوجی دیکھیے, ہندوستان میں بھی شکار کے موضوع کو فلموں میں کور کیا گیا ہے, لیکن وہ بات نہیں بنتی ہے, بات نہیں اس میں بنتی ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا چیلنج تو اس میں یہی ہے نا کہ مطلب کوئی انسان تو وہاں پہ ایکٹنگ نہیں کر رہے وہاں پہ, تو اگر آپ نے واقعی اس طرح سے فلموں کو پکچرائز کرنا ہے, اور آپ نے گھوسٹ اینڈ دا ڈارکنیس کی میکنگ وغیرہ بھی ہم نے دیکھی ہے, تو وہ مطلب کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور کتنی اس میں محنت درکار ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر کتنی سرمایہ محنت درکار ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, سرمایہ بالکل. اچھا, ایک بات ضرور ہے, آج بھی نینی تال میں جم کاربیٹ کے گھر کو میوزیم کا جو درجہ دیا جا چکا ہے, وہاں ابھی چند ہی دن پہلے ایک صاحب وہاں گئے اور انہوں نے وہ تصویریں پھر میں نے بھی دیکھی, ان کے استعمال کی چیزیں, رائفل وغیرہ اور ان کے البمز, وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں آج بھی اسی حالت میں. اور وہ ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے, وہ ایک ہل اسٹیشن ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے نینی تال. تو یہ انہوں نے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو اپنا فرض تھا وہ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے, کاربیٹ نیشنل پارک بھی ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں محفوظ ہیں. تحقیق بھی جو مارٹن بوتھ نے کی تھی وہ کافی عرصے اس نے وہاں پہ کافی خاصا عرصہ گزارا, تو ان چیزوں سے اس کو بڑی مدد ملی, تبھی وہ ایک خاکہ بنانے میں کامیاب ہوا, لوگوں سے مل کے اور چیزوں کو پوچھنا, ان کے آباء و اجداد پہ تحقیق کرنا, تو اسی لیے وہ کامیاب ہوا کہ یہ چیزیں ایک محفوظ حالت میں آج بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں تو ہم معاف کیجیے گا, ابھی ابن صفی صاحب جس گھر میں ساری زندگی رہے وہ توڑ دیا گیا, اور اس پہ ایک پلازا جو کہ ایک کراچی کی تباہی کا سب سے بڑا سبب جو سب نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں وہ بن گیا, اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے, کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا. تو ابھی وہ غالباً دلیپ کمار صاحب کا گھر کا تو انہوں نے کچھ کیا ہے خدا کر کے, تحویل میں لے لیا ہے کہ بھی حکومت نے, لیکن یہاں کتنے ایسے نام میں, ابھی صفی صاحب کا تو میں نے آپ کے سامنے نام لیا, آنکھوں کی بات ہے, سامنے کی بات ہے, ان کے ہاتھ کے لگائی ہوئی وہ وہاں پہ بیل یا پودا, وہ اب تنور وہ بیل بن گئی تھی, وہ بھی موجود تھا, تو ہم اس کو محفوظ رکھا جا سکتا تھا. تو یہ جواب ان کا سوال کا تھوڑا سا اس میں باتیں اور بھی شامل ہو گئی, لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے, لیکن بہرحال یہ ہونا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں کہ چلیے صاحب کتابوں میں محفوظ رہ جائے. ہاں, اس میں ایک حوصلہ افزا بات تو یہی ہوئی ہے کہ جیسے ہم نے ابھی جم کاربیٹ کی تو 6 کتابیں محفوظ ہو گئیں, وہ اردو میں آ گئیں, آپ نے بھی آپ کے ساتھ اشتراک سے وہ فزیکل فارم میں بھی آ گئیں, اور وہ الیکٹرانک
اس میں بھی ڈیجیٹل فارم میں بھی وہ موجود ہیں. اب یہی کام ہم کیتھ اینڈرسن کے اوپر ابھی ایک کتاب ان کی آ چکی تھی, دوسری آ رہی ہے شکار اور آصف. تو یہ ساری کتابیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ. تو فضل الرحمان صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ ساری کتابیں, بلکہ اور جو ہم نے ذکر کیا کہ مسرور احمد صاحب کے پاس سے جو ہمیں ایک خزانہ جس کو واقعی میں کہنا چاہیے جو ہمیں ملا ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جیسے جیسے ہم اس کو جتنی جلد ہم اس کو ٹرانسلیٹ کروا کے لا سکیں اردو کے قالب میں ڈھال کر, اور اس کو ادیب آن لائن میں شائع کر سکیں, اور راشد صاحب کے ساتھ مل کے زندہ کتابوں کے سلسلے میں وہ پرنٹ کر سکیں, تو وہ ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کام کر سکتے ہیں وہ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. اور دوسری چیز وہ جو آپ نے بات کی کہ جم کاربیٹ کے گھر کو جیسے میوزیم بنایا, بلکہ وہاں تو وہ تمام جگہیں, جیسے وہ درخت جس پہ ردر پریاگ کے آدم خور کو شکار کیا تھا, وہ درخت بھی ابھی تک اس کے اوپر وہ انہوں نے وہ لگایا ہوا ہے سارا کچھ. اور وہاں باقاعدہ ہر سال تقریب بھی ہوتی ہے. ایک جگہ میں نے کہ یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا, تو وہاں ہر سال تقریب بھی ہوتی ہے جم کاربیٹ کی یاد میں. وہ تقریب کی روایت جو جس سال اس نے مارا تھا, جی شکار کیا تھا, وہ ایک سال بھی وہاں ایسا نہیں گیا جب اس تاریخ کو وہ تقریب نہ ہوئی ہو. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور اس نے کتاب میں بھی ذکر کیا ہے کہ میلہ باقاعدہ میلے کی شکل اس زمانے میں, وہ ایک میلے کی شکل وہ تقریب اختیار کر جاتی تھی, جس میں وہ جیسے گاؤں میں میلے لگتے ہیں, دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس میں تفریحی باتیں بھی ہوتی ہیں اور سارا. تو وہ بکری جو تھی وہ اپنے مالک کے لیے جو زندہ بچ گئی تھی چیتے کے, اس کو جس کو نیچے باندھا ہوا تھا ایز اے بیٹ چارے کے طور پر, تو وہ اپنے مالک کے لیے کمائی کا ذریعہ بن گئی کئی سال تک. تو بالکل آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نیم پلیٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا, پھر وہ فاؤنڈیشن سٹون بھی لگایا ہوا ہے اس کا ایک وہاں پہ اس جگہ پہ ایک باقاعدہ جس جگہ اس نے شکار کیا تھا, پنڈت کا جو گھر ہے وہ بھی کسی نہ کسی شکل میں جیسا بھی ہے, وہ ساری چیزیں محفوظ ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ جہاں اور بھی جو جن جگہوں پہ انہوں نے شکار مختلف کیے ہیں, چمپاوت ہے, پیپل پانی کا جیسے میں نے ذکر کیا, وہاں بھی وہ کچھ لوگوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. بلکہ اگر آپ ان کی بات کریں جان ہنری پیٹرسن کی, تو ان کی وہ جو کیو انہوں نے ایکسپلور کی تھی بعد میں, جہاں وہ شیر جو ہے اپنا لے جاتے تھے, اور اس کیو کو بھی اب انہوں نے ری ایکسپلور کیا تھا, اور پھر وہاں چھوٹے چھوٹے انہوں نے کیا کہنا چاہیے کاٹیجز ٹائپ کے بنا دیے, پورا ایک ٹوریزم وہاں پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو وہ بھی انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. بلکہ میں نے اس پروگرام کے لیے میں تھوڑا ایکسائٹیڈ بھی تھا, تو یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ اپنا زوم کے لیے بنایا, تو یہ تصویر میں نے خود کھینچی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جو پیچھے آپ کو ہاتھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور اس سے پہلے یہ شیروں کا ایک پورا ایک پرائیڈ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ایک میں نے کھینچی تھی. اور یہ ایمبوسیلی نیشنل پارک کی ہے, جو کہ ساؤ سے بہت قریب ہے, لیکن اس ٹرپ میں ساؤ نہیں جا سکا تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ کبھی چلیں گے. جناب بڑی خوشی ہوگی مجھے, آپ نے یہ بات کی تو سننے والوں کی دلچسپی کے لیے, آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ بتاؤں کہ پیٹرسن نے 1924 میں ان دونوں شیروں کی کھالیں شکاگو میوزیم کو $5,000 میں فروخت کی تھی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور سارا اس کا وہ اوریجنل تصاویر ان کی کھینچی ہوئی فلم, تو چلیے فلم تو اس کو انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا ایک طرح سے جس کو ہم کہتے ہیں, لیکن اوریجنل تصاویر سب محفوظ ہیں, ڈیٹا محفوظ ہے, ساری انفارمیشن ہے. آج بھی وہ کیو آپ جیسا فرما رہے ہیں, اور وہ جس کو ہم وہ حنوت کہتے ہیں اردو میں, ٹیکسیڈرمسٹ, اس کو وہ کھال میں اس کو پرزرو کر کے شیروں کی وہ اوریجنل حالت میں, ایسا لگتا ہے ابھی وہ چلنا شروع ہو جائیں گے بالکل, اگر تصویر دیکھیں آپ نیٹ پہ تو. اچھا, دوسری بات, ایک اور دلچسپ بات ہے کہ پیٹرسن چیف انجینئر تھے اس پروجیکٹ کے, تو وہ جو ساؤ کا جو پل تھا وہ آج بھی سلامت ہے. یعنی اس حد تک انہوں نے اس کو پرزرو کیا ہے. اور ایک دفعہ میں نے اس میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ روزویلٹ نے, امریکی صدر نے بھی اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں اپنے دور حکومت میں مین ایٹرز آف ساؤ کا ذکر کیا تھا, تو وہ ایک لیجنڈ بن گئے تھے اپنی زندگی میں پیٹرسن. جی ہاں, تو ان کا خاصا مطلب یوں سمجھ لیں بڑے طویل عرصے تک ان کو نہ صرف یاد رکھا گیا, پھر یہ بیسیکلی جوئش تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, پھر ان کی وصیت تھی کہ ان کی جو ریمننٹس ہیں, باقیات ہیں, نظر آتش کر دیا گیا تھا, تو وہ باقیات اسرائیل میں جا کے دفن کی گئیں. یہ بڑا دلچسپ ساری معلومات اس میں موجود ہے. پیٹرسن جو ہیں, لیکن بہرحال اس شخص نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے, اس بات سے قطع نظر کہ کون تھا کیا تھا, ہم یہ بات نہیں کر رہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں
بہت عمدہ وہ کہ کتاب ہے، اور اس کا میں نے ابھی جب یہ جی ٹرانسلیشن ہم لوگ کروا رہے ہیں تو اس کا ہاں ایک تعارفی مضمون میں نے لکھا تھا، تو اس میں میں نے تمام تفصیلات شامل کی ہیں، جس میں کہ یہ بیچ دینا، وہ جو انہوں نے $5,000 کا فروخت کیا تھا، اور اس کے بعد اچھا ابھی کچھ عرصہ پہلے، میرے خیال سے 10-12 سال کی بات ہوگی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سا سال تھا، لیکن باقاعدہ انہوں نے ان کی ڈی این ایز لے کے اس پہ ریسرچ کی، اور انہوں نے یہ بھی مطلب ایک اندازہ لگایا کہ ان دونوں میں سے کون سے شیر نے کتنے افراد کو لقمہ اجل بنایا. تو اس جی حد تک جی انہوں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اس جو حد کہ تک کافی مطلب اچھا جی انٹرسٹنگ جی ایک نقطہ ہے. انٹرسٹنگ اچھا ہے. دیکھیے یہی جی وہ جی بات تھی بالکل. نا جو ابھی فضل صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ لوگ اس کو پرزرو کرنے میں اور اس پہ ایون پھر وہ ریسرچ بیس سارا ڈی این اے ٹیسٹنگ سائنٹیفک طریقوں سے، تو یہ انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایک صحت مندانہ معاشرے کی سوسائٹی کی نشانی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو صحیح کہہ اس رہے ہیں. میں اس کے دور دور تک کہیں اس دوڑ میں نہیں ہے ہم، جناب. یہاں تو کوئی سوچتا بھی نہیں ہے، اور ہاں اگر کوئی مطلب سوچتا ظاہر ہے تو ہے وہ کہ سوچنے والے کو انفرادی طور پہ تو جی ایسے کام نہیں کیے جا سکتے، پورے انسٹیٹیوشن کام کر رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے، فنڈز اویلیبل ہیں، تبھی آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. وہ تو obvious سی بات ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ کچھ فرما رہے تھے، معاف کیجیے گا، آپ کچھ جی کہنے میں والے یہی تھے، کہہ رہا تھا فرمائیے. کہ انفرادی سطح پر تو یہ ہونا ظاہر ہے ناممکن سی بات لگتی ہے، پورے انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں، پھر سرکاری سطح پر سرپرستی ہے، فنڈز موجود ہیں، تو تبھی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو جو بھی کنٹریبیوشن ہو رہا ہے وہ لوگ انفرادی طور پر خود سے کر رہے ہیں. جی جی یہ بات میں کہہ رہا تھا. اچھا یہاں پہ میں ایک چند منٹ میں اس حشمت صاحب کی کتاب پر بھی بات کرنا چاہوں گا، شکار اور آصف. بہت ہی دلچسپ اس میں واقعات ہیں، اور حشمت صاحب نے اس کا جو ابتدائیہ لکھا ہے اس کا صرف ایک پیراگراف میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کر سنانا چاہوں گا اپنے جو دیکھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ بھوت پریت چڑیلوں اور ڈائنوں کا موضوع میرا پسندیدہ ترین ہے، لیکن کیا کروں، اتنے واقعات سنے ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ بعض کی کوئی توجہ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آتی. یہ صحیح ہے کہ خود ہمارے قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے، سورہ جن بھی موجود ہے، لیکن چڑیل بھوتنی آصف بنسرا پچھل پیری سرکٹا بھی تو ہوتے ہیں، ان کے قصے اور واقعات ہم روز ہی سنتے ہیں. بلکہ جب ایک عامل صاحب نے بتلایا کہ جنات سے اگر مصافحہ کیا جائے تو ان کے انگوٹھے کی ہڈی نہیں ہوتی، تب سے ہم دوسروں سے مصافحہ کرتے ہوئے ان کے انگوٹھے کی ہڈی ضرور ٹٹول لیتے ہیں. اور یہ بھی بتایا کہ جن گنگنا کر بولتے ہیں. ہماری ایک رشتے کی خالہ تھی جو ناک میں بولتی تھی، ہم نے ان کے یہاں جانا بند کر دیا. اگر کبھی وہ ہمارے گھر آتی اگر کبھی وہ ہمارے گھر آتی تو ہم کسی نہ کسی بہانے گھر سے غائب ہو جاتے، کیونکہ بھائی انسان کو محتاط رہنا چاہیے. تو اس میں بھی بہت خوب بہت خوب. انہوں نے بڑے جی ہاں مطلب مزاحیہ انداز میں اس میں قصے بھی لکھے ہیں، اور اس کا جو ابتدائیہ انہوں نے لکھا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور یہ کتاب ہماری ادیب آن لائن میں بھی موجود ہے، آپ اس کا یہ سرورق بھی میرے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت عمدہ کتاب ہے. اچھا ایک کمنٹ ہمارے پاس سندربن کے آدم خور کے حوالے سے آیا، اس کی بھی کافی تعریف آئی ہے کہ تیور علی خان کی کتاب ہے اور پڑھنے والا ان کی مہارت اور بہادری کا معترف ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کتاب کی یونیکنس تھوڑی سی یہ ہے کہ ظاہر سندربن کا جو جنگل ہے وہ دوسرے جنگلات سے بہت مختلف ہے، اور اس کو انہوں نے جس تفصیل سے بیان کیا ہے وہ کم جگہوں پر آپ کو وہ تذکرہ ملتا ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں دلدلی علاقے جو ہیں وہ کثرت سے تھے، اور جس کی وجہ سے شیر کے تعاقب میں بھی ان کو پریشانی ہوتی تھی. اس کا بڑا اچھا بیان کیا انہوں نے، بڑا اچھا اس میں یعنی پڑھنے والے کو. دیکھیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ابن صفی صاحب ہوں، شکاریات ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے ہی اپنے ساتھ آپ کو لے جاتے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد شکاریات کی کوئی کہانی شروع کریں، خاموشی ہو، آپ کتاب تھامے پڑھ رہے ہوں، تو پہلے ہی چند منٹوں میں آپ ایسا لگے گا کہ اس کا حصہ بن گئے ہیں اور بتدریج بنتے جا رہے ہیں ٹل دا کلائمیکس. اب وہ شیر گھوم رہا ہے نیچے، مچان پہ شکاری بیٹھا ہوا ہے، آپ ان ہمت سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ خوبی ہے ان کہانیوں کی. میں اس میں کئی مقبول جہانگیر بڑا اچھا لکھا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے آئیے شہروں کی ہاؤ ہو سے ذرا سا نکل کے جنگل کی صحیح. دنیا میں چلیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو میں نے کسی جگہ کوٹ کیا تھا کہ یہ قصے جو ہیں نا، یہ لکھنے والوں نے بڑا احسان کیا ان کو محفوظ کر لیا، کیونکہ اس میں نے لکھا تھا کہ فطرت اپنے آپ کو عموماً وہاں بے نقاب کرتی ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. بڑی زبردست بات ہے. تو ظاہر ہے یہ جنگل میں تو جو وہ اور اس نے لکھا محمد خالد اختر نے کہ وہ جو منظر، صبح کے منظر، مچان پہ ساری رات گزار کے وہ طلوع آفتاب،
تو عناصر کی کروٹوں میں محمد خالد اختر لکھتے ہیں کہ عناصر کی کروٹوں میں، فطرت کی عناصر کی کروٹوں میں مجھے یہ کروٹ سب سے دلکش اور خوبصورت لگتی ہے صبح. اور زبردست. صبح کے بارے میں تو جوش نے بھی کہا ہے صاحب کہ جی صبح نہ ہوتی تو، رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. صحیح ہم صحیح جیسے صحیح. اہل بالکل حق بالکل کو، اہل بالکل. اہل نظر کو غالباً ہاں ثبوت حق کے لیے اور یہ صبح شعر نہ جو ہے، ہوتی تو. یہ شعر ابن صفی صاحب نے ایک جاسوسی دنیا کے ناول میں بھی استعمال کیا. وہ جس ناول میں استعمال کیا ہے وہ جناب جاسوسی دنیا نمبر 17 بھیانک جزیرہ تھا. بالکل اور بالکل صحیح کہہ رہے جی ہیں. جی رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. اب بالکل. جو باغی شاعر تھے بھائی، وہ ذرا سا ہوں، اس میں تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ بغاوت کا بھی ہے، صحیح کہہ رہے لیکن ہیں. ایک خوبصورتی ہے. دیکھیے موضوعات، یہ موضوع ایسا ہے کہ اب بات سے بات نکل رہی ہے حیرت کدا پہ. کسی دن آپ سے میں چاہوں گا ہم بات کریں الگ سے، بالکل اور بالکل بالکل یادوں کی بارات پہ بات کریں. باتیں تو بالکل اردو ادب صحیح. ماشاءاللہ بڑا رچ ہے ہمارا، اور یہ ابھی سب سے انشاءاللہ اچھی ہم بات یہ ہے کہ پڑھنے والے ہمیں میسر آ گئے، ایک حلقہ بن گیا ہے. جی بالکل صحیح شکاریاتی کہہ رہے ہیں. ادب کا بھی ایک حلقہ بن گیا. جتنے میں نے نام لکھے ہیں جن لوگوں کے، اور اس وقت بھی جو یہ میرے محترم یہ سامعین آپ کے ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم پہ سن رہے ہیں، یہ بڑے قابل قدر لوگ ہیں. یہی ہیں جو ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، بالکل کتابیں صحیح کہہ رہے پڑھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، پروگرام سن رہے ہیں. تو یقین مانیے کہ، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی ہماری محنت ہیں. کا معاوضہ یہی ہے. بلکہ اس میں یہ دو نام اور ہیں. ایک تو ہمیں کمنٹ آیا ہے یہ فرت منظور خان کی طرف سے، قمر نقوی نے بھی شکاریات پر کئی کتابیں لکھی، ان کی لکھی کہانیاں فیروز سنز اور مقبول اکیڈمی نے چھاپی ہیں. اچھا، قمر نقوی کے ساتھ ایک شوکت ہاشمی صاحب بھی ہوا کرتے تھے. جی 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 شوکت ہاشمی صاحب تو جناب ابھی زندہ کتابیں میں ان کا 1954 کا ناول پورنیما، ان کی بیوی جو جس سے انہوں نے شادی کی تھی، نیما جو بک گئی کے نام سے، یہ 54 میں شائع ہوا تھا شمع بک ڈپو سے. اسے ہم نے دوبارہ چھاپا ہے، زندہ کتابیں میں چھپوایا ہے. اور اچھا. وہ پری چہرہ لوگ اس میں جدن بائی کے اور دلیپ کمار کے اور نرگس کے خاکے ہیں، بڑے دلچسپ خاکے. وہ بھی 1956 کی کتاب ہے، وہ بھی چھپ چکی ہے زندہ کتابیں میں. شکاریات کی ان کی دلچسپ جتنی کہانیاں، یعنی جو زیادہ دلچسپ تھیں، ویسے تو ساری تھیں، وہ میں نے ابھی 6ٹھی جلد میں ان کو بھی شامل کیا ہے. اس سے پہلے کسی جلد میں کچھ کہانیاں اور بھی شامل کر چکا ہوں. اور صحیح. قمر صاحب کی بھی کہانیاں حیرت کردہ میں بھی ہیں، اور شکاریات کی ان جلدوں میں جو ابھی آئی ہیں ان میں بھی ہیں. فرت منظور خان صاحب ہی کا تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی، جن جی سے جی. یہ وہی ہمارے فرت صاحب ہیں جو اچھا جنہوں نے انگریزی میں یہ ساری کہانیاں انگریزی میں بھی پڑھ رکھی ہیں. اس لیے یہ تمام کتاب اچھا. ہے ماشاء جو میں نے اللہ. اعتراف کیا تھا کہ میں نے نہیں پڑھی، میں نے صرف کمپیریزن کے لیے، موازنے کے نقطہ نظر سے ان کو دیکھا تھا. لیکن فرت صاحب نے مجھے کئی باتوں کی نشاندہی بھی کی، مشورے بھی دیے، کچھ کہانیوں کو شامل کرنے کا بھی کہا. تو ان کے مشورے اور یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کی وجہ سے ایک مستقل، یعنی یوں سمجھ لیں، میں سیدھی بات ہے کہ یہ 6 جلدیں جو میں شاید آج 1 یا 2 جلدوں کے بعد میں نے کام روک دیا ہوتا. یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور جو لوگ ہیں جن کے نام ہیں وہ سب ان کی اس میں حوصلہ افزائی شامل ہے، جس کی صحیح. وجہ سے یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. اور اب میں مزید یہ خوشخبری سناتا چلوں سننے والوں کو کہ جنگل اور شکار کے نام سے، جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے، سید اشتیاق الوی صاحب کی کتابیں، یہ بھی ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے ہم ان کو بھی جلد انشاءاللہ شائع کریں بالکل گے. اس بالکل. کے اور علاوہ یہ کچھ باقی، یہ تو بالکل اس کو کہتے ہیں تراجم کا بھی کہ بتا دیجئے. بالکل جی بالکل بالکل دیکھنے والوں کو یہ ہم کہیں گے کہ تراجم پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سا ایسا ادب جو اس سے پہلے ترجمہ نہیں ہوا وہ ہم ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے لے کر آئیں گے. اور آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ادیب آن لائن ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کریں، سبسکرپشن بھی لیں، سپورٹ بھی کریں. زندہ کتابوں میں جو مجموعے پرنٹ ہوئے ہیں آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں، وہ اٹلانٹس اور فضلی سنس پر اویلیبل ہیں وہ تمام کتابیں جو راشد صاحب نے چھاپی ہیں. تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پیچھے میرے بیک گراؤنڈ میں بھی جن کتابوں کے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں یہ تو آلریڈی ادیب آن لائن میں موجود ہیں، اور یہ ساری کتابیں بہت دلچسپ کتابیں ہیں اور ان میں سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. تو یہ کتابیں پڑھیں اور ہمیں سپورٹ کریں. اچھا، اس میں راشد صاحب، اب یہ جو شکاریاتی ادب کا جو فضل صاحب نے پوائنٹ ریز کیا تھا، چلیں فلم میکنگ پہ ایک دوسری چیز ہو گئی، اور ہم نے اس پہ بھی بات کی کہ اس میں فکشن بھی شامل ہوتا ہے. تو ابھی اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا فکشن کا سہارا لینا درست ہوگا یا لیا جا سکتا ہے، یا جو کام ہم کر رہے ہیں کہ پرانی کتابوں کو ہی جو نئی کام ہو سکا اردو میں اس کو کیا جائے؟
وہ زیادہ بہتر ہے یا جی اس ہاں، میں لوگوں کو آگے آ کے فکشن بھی لکھنا چاہیے؟ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے میں خاصی ایک پرانی بات یاد آ گئی آپ کے سوال سے کہ مجھے کہیں سے ایک پیشکش ہوئی تھی، خاصی پرانی بات ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شکاریات کی اگر آپ تخیلاتی طور پہ کہانیاں لکھیں تو اس کا ہم معاوضہ دیں گے آپ کو۔ یہ زمانہ اچھا. تھا، میں پڑھ رہا تھا، طالب علمی کا دور تھا، کچھ چیزیں میری نئے وقت میں شائع ہو چکی تھیں، میں بڑا سٹ پٹایا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ تو وہ بات میرے ہمیشہ پیش نظر رہی، ذہن میں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پھر بڑی چھان پھٹک کے اپنے طور پر، دیکھیے اردو اور سیارہ میں جو چیزیں شائع ہوئی ہیں وہ ان کا ایک معیار ہوتا تھا اس زمانے میں، 60 اور 70 کی دہائیوں کے پورا ہم نے فائلز کا جائزہ لیا بڑے عرق ریزی سے، اور اسی طرح سے حکیم صاحب کا ذکر ہوا ہے ان کی کتاب کا، تو یہ ساری مستند چیزیں ہیں۔ تو فکشن تو اس میں اس کی کوئی گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہیں ہونی چاہیے، اور جتنا کچھ ہے اردو میں وہ ہم بات کر رہے تھے آپ سے کہ وہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں مسرور صاحب کا ذخیرہ دیکھنے کے بعد کہ اب تک کا کام 30 سے 40% ہے، 60% ابھی بھی باقی ہے۔ میں صحیح کہہ رہے سمجھتا ہیں. تھا کہ 80 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیے اردو کے میں جو چیزیں لکھی گئیں، میں تبذات کی بات کر رہا ہوں اور تراجم کی، وہ تقریباً ساری قابل ذکر ان 32 صفحات میں 6 جلدوں میں آ گئی ہیں، یا پھر کارپیٹ صاحب اور آپ کے میرا ہندوستان اور رودر پریاگ، یہ جو یا شکار اور آصف، جی ان جی. کتابوں میں، کیونکہ اگر ہم شامل کر لیں تو 12 کتابیں بنتی ہیں، اور 2 ابھی آئیں گی تو 14 کتابیں، یہ تمام اردو کا تو اس میں محفوظ تقریباً ہو چکا ہے، قابل صحیح. ذکر۔